اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم ناظرین، اللہ مالک الملک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، اور اسلام کے مقابلے میں شیطان کی اتباع کو جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے۔ جو بندہ اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہوتا، وہ شیطان کی اتباع کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں بسنے والے اربوں انسانوں کے لیے ان گنت نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے سب سے بڑی نعمت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسانوں کی دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا والی اور ایک اصلی اور حقیقی زندگی جو ہمیشہ والی ہے۔ جو ہمیشہ والی زندگی ہے نا، حقیقی زندگی تمام انسانوں کی، وہ کامیاب صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اسلام نہیں ہے نا، تو اس کی اخروی زندگی کبھی خوشحال اور امن، سلامتی، عزت، کامیابی، نعمتوں والی نہیں بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اپنی اصلی اور حقیقی زندگی کو بہتر اور اچھا بنانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ اچھی اور بہتر بنتی ہے اسلام پر عمل پیرا ہو کر، اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کا مطلب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم آ جائے، کلمہ پڑھنے والے اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں، اور جس چیز سے اللہ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں، روک دیں، ان ساری چیزوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں اور ان کے کبھی بھی قریب نہ جائیں۔ تو یہ ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب۔ جس طرح اللہ نے فرمایا نام کے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، پورے کے پورے اسلام میں اپنے آپ کو داخل کرنا لازم ہے، اور اسلام میں داخل کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلام کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو ہم اسلام کو اچھی طرح سیکھیں، اس کو اپنی زندگی میں سب سے اہم چیز سمجھیں اور اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ کوئی شخص ایک ہی رات میں 6 برے خواب دیکھے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ خوابوں کی تعبیر تو مجھے نہیں آتی، اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس نے ایک خواب دیکھا ہے برا، 2 دیکھے ہیں، 100 دیکھے ہیں، وہ برا خواب کسی کو بیان مت کرے، پوچھنے کے لیے بھی بیان مت کرے، اور جب اس کی آنکھ کھلے اس برے خواب کے بعد فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ عمل کرے، 3 مرتبہ اپنے بائیں کندھے کی طرف تھوک دے۔ جو بھی اس کی تعبیر ہونے والی ہوگی، اللہ اس شر سے آپ کو بچا لے گا، کوئی شر آنے والی ہوگی تو۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو اٹھیں اس وقت، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور سونے سے پہلے ان برے خوابوں سے بچنے کے لیے سونے سے پہلے سونے کے سارے اذکار پڑھ کر سوئیں، جن میں آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور آخری تینوں قل، یہ سپیشل ان کا اہتمام کر کے سوئیں، پڑھ کے سوئیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سوتے تھے۔ انشاءاللہ یہ برے خواب آنے بند ہو جائیں گے۔